الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دار الامارہ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی، یا امیر المؤمنین، آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سرکار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سے ہو کر نہیں کھائی، اور نہیں کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیمہ میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا۔ دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے فی ڈول 1 کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سادگی پر ہماری جان قربان ہو. اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لاتے. غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا. ایک بار آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض کی گئی آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا یخشع القلب ویقضی بہ المؤمن. یخشع القلب ویقضی بہ المؤمن. یعنی اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے. یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دراصل وہ محرم کی 8ویں شب نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ ہے. تو مجلس کے نگران کی خواہش تھی کہ نعت خوانوں کو کوئی صوتی پیغام بطور دعوت پیش کر دیا جائے. تو آپ اجازت دیں گے کہ میں صوتی پیغام ریکارڈ کروا لوں؟ کر لوں؟ تو یہ الگ سے صوتی پیغام بنے گا جو ہمارے مدنی چینل کے سائیں بھائی اس کو الگ کر کے ہماری مجلس جو نعت خوانوں کی مجلس ہے اس کے نگران حاجی شبیر کو آج ہی فارورڈ کر دیں تاکہ وہ نعت خوانوں کو پہنچا سکیں. وہ ان کو فارورڈ کریں گے جو بھی طریقہ ہو. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.